کہ حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آ گئے. 30 سال بعد گئے اللہ کے حکم سے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی. پھر پروردگار نے کہا کہ ابراہیم لوگوں کو میرے گھر کی حج کی یعنی زیارت کے لیے بولو کہ آئیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں کس کو کہوں, یہاں تو تھوڑے سے تو لوگ ہیں, ایک آدھ قبیلہ ہے. کہا نہیں, تم فلانے پتھر پہ چڑھے اور تم کہو کہ اللہ کی لائیں, لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حضرت ابراہیم نے کہا, آج آپ دیکھیں اب آپ کتنے مشتاق ہیں آج حج پہ جانے کے لیے, آپ کتنے مشتاق ہیں عمرہ کرنے کے لیے, اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح گھوم رہے ہیں. صفا اور مروہ میں اگر ہم صحیح نہ کریں تو ہماری عبادت اور حج قبول نہیں ہے. ان نشانیوں کو کہ جہاں پر بی بی نے اپنے بیٹے کی پانی کے لیے دوڑتی رہیں, پروردگار نے اسے شعار الہی قرار دے دیا کہ یہ میرا شعار ہے, یہ تمہیں کرنا ہے. اب چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہو, چاہے کوئی امیر ترین آدمی ہو, چاہے کوئی جتنا بڑا ہو, چاہے کوئی مزدور ہو, سب کو دوڑنا ہے تاکہ تمہارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے. سب کو طواف کرنا ہے, چاہے تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ. سب کو ایک ہی لباس پہننا ہے. اپنے سارے لباس, اپنے سارے برانڈڈ کپڑے اتار کر آؤ, صرف 2 ٹکڑوں میں آؤ. اللہم صلی علی محمد. دو ٹکڑوں میں آؤ بس کپڑوں کے, تاکہ میں تمہیں تمہاری حقیقت دکھا سکوں. کھینچ کر ہے کسی میں مجال کے بولے میں حج کرنا چاہ رہا ہوں دوسرے کپڑے پہن کے, نہیں, ہونا ہی نہیں ہے. کوئی بولے کہ میں نہیں کروں گا صفا و مروہ, نہیں کر سکتے. حتیٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو جانور, وہ جو اونٹ تم لے کر آ رہے ہو, وہ شعار اللہ ہے, وہ اللہ کی نشانی ہے, اس کی بھی حفاظت کرو. کیوں؟ کیونکہ تم نے مینا میں اسے قربان کرنا ہے. ایک اونٹ یا جانور کیوں شعار اللہ ہے؟ کیونکہ شعور درک سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کرو. اور جس میدان میں 72 اللہ کی نشانیاں جا جائیں اور قربان ہو جائیں تو اس شعار کی کتنی بڑی حفاظت کرنی ہے ہم لوگوں نے. عزیزان محترم, جس ایک پتھر کو پروردگار نے کہا کہ اس کو بوسہ دینا, حجر اسود, ایک کتنا ہم چومنے کے لیے, کتنا زیارت کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. خدا جب چاہتا ہے تو یہی کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے رسول نے یہی کہا کہ امام حسین کی محبت مومنین کے قلوب میں وہ حرارت ہے جو ساری زندگی قائم رہنا چاہیے.